أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ابھی چند دن تک انشاءاللہ تعالی ہم مشرق کے دورے پر پاکستان سے روانہ ہوں گے، اور اس دورے میں سب سے اہم فریضہ جو ادا کرنا ہے وہ آسٹریلیا کے بر اعظم میں سب سے پہلی احمدیہ مسجد کی بنیاد رکھنی ہے. یہ مسجد کی بنیاد بھی ہوگی اور مشن ہاؤس کی بنیاد بھی ہوگی، یعنی اس مسجد کے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ مشن ہاؤس کی عمارت بھی تعمیر ہوگی جہاں مبلغ اپنے ہر قسم کے فرائض پورے کر سکے گا. اس لحاظ سے یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم مسجد ہے کہ ایک نئے بر اعظم میں ہمیں مسجد رکھنے کی بنیاد رکھنے کی توفیق مل رہی ہے. اس سے قبل بر اعظم آسٹریلیا خالی پڑا تھا، اور جماعت یہ تو کہہ سکتی تھی کہ دنیا کے ہر بر اعظم میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن بر اعظم آسٹریلیا میں اگر پیغام پہنچا تو اتفاقاً انفرادی کوشش سے پہنچا،
باقاعدہ جماعت کی طرف سے کوئی مشن نہیں بنایا گیا اور کوئی مسجد نہیں بنائی گئی. مسجد کے لیے جو زمین لی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی باموقع اور کافی بڑا رقبہ مل گیا ہے. آسٹریلیا کے ایک مشہور شہر ہے سڈنی. سڈنی کے تقریباً 25 میل کے فاصلے پر 50 میل کے فاصلے کے اندر، وہاں 50 میل کا فاصلہ بڑے بڑے شہروں میں کوئی چیز نہیں ہوا کرتا. 27 ایکڑ سے کچھ زائد رقبہ ملا ہے جہاں انشاءاللہ مسجد کی بنیاد بھی رکھی جائے گی، مسجد بھی بنائی جائے گی، مشن ہاؤس بھی، اور آئندہ جماعت کی دلچسپیوں کے لیے ہر قسم کے مواقع وہاں مہیا ہو سکیں گے. 27 ایکڑ میں تو ہمارا جلسہ سالانہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. اس لیے ہم بڑی امید لے کر اتنا بڑا رقبہ لے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ جلد اس کو بھر بھی دے اور چھوٹا بھی کر دے، اور ہماری توقعات ناکام ہو جائیں، اس کے فضل ان سے بہت آگے نکل جائیں. ان دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کا آغاز کیا جائے گا. پاکستان میں سے روانہ ہونے سے پہلے یہ میرا آخری خطبہ ہوگا اس سفر پہ جانے سے پہلے، اس لیے میں نے اس مسجد کو ہی اور مساجد کی تعمیر کے مضمون کو آج کے خطبے کا موضوع بنایا ہے. سب سے اہم مسجد جو دنیا میں تعمیر کی گئی، جس کے مقاصد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شامل تھی، وہ بیت الحرام ہے، یعنی وہ خدا کا پہلا گھر جو مکے میں آباد کیا بنایا گیا. اس گھر سے پہلے وہاں کوئی شہر آباد نہیں تھا، اس لیے مکے میں بنایا گیا کہ الفاظ شاید اس مضمون کو پوری طرح واضح نہیں کرتے. جب بھی خدا کا یہ گھر بنایا گیا اس کی تفصیلی تاریخ ہمارے پاس محفوظ نہیں. صرف قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، کہ وہ پہلا گھر جو خدا کی عبادت کی خاطر تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا. للناس کے لفظ میں مذہبی تفریق کوئی نہیں رکھی یہاں، بلکہ ایسا فقرہ خدا تعالیٰ نے استعمال فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر نہ مسلمانوں کا ہے، نہ ہندوؤں کا، نہ عیسائیوں کا، کسی مذہب کا نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے خدا تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آئندہ زمانے میں اس گھر میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کے ذریعے سارے بنی نوع انسان اکٹھے ہوں گے. امر واقعہ یہ ہے کہ 2 ہی دفعہ دنیا ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو سکتی ہے، ایک آغاز پر اور ایک انجام پر. آغاز حضرت آدم کے ذریعے ہوا نبوت کا، اور اس وقت کوئی تفریق نہیں تھی، اس وقت بھی ناس ہی تھے مخاطب، کوئی مذہبی امتیاز نہیں تھا. اور پہلا گھر حضرت آدم نے غالباً یہ بنایا ہے، کیونکہ حضرت آدم نے لازماً کوئی مسجد بنائی ہوگی اور اس سے پہلے نبوت کا پتہ نہیں چلتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے اس گھر کی بنیاد رکھی ہے. اور اس وقت چونکہ مذاہب کی تفریق نہیں تھی، اس لیے للناس تھے آپ بھی، تمام بنی نوع انسان اور حضرت آدم ایک ہی چیز کے 2 نام تھے. آپ ہی بیچ تھے اس آدمیت کا جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے مکالمہ مخاطبہ کے لیے چنا. اور دوسری مرتبہ تب بنی نوع انسان کو مخاطب کیا جا سکتا تھا جب سارے بنی نوع انسان کو اپنی طرف بلانے والا رسول آ جائے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے یہ عبارت بڑی فصیح و بلیغ اور معنی خیز ہے. ان اول بیت وضع للناس سے یہ نہیں فرمایا کہ پہلا گھر جو تھا وہ ابراہیم کے لیے بنایا گیا یا داؤد کے لیے بنایا گیا یا موسیٰ کے لیے یا نوح کے لیے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ ناس کے لیے بنایا گیا ہے. جب بنایا گیا تھا اس وقت بھی سارے بنی نوع انسان اس سے وابستہ تھے، اور اس کا انجام بھی ایسا ہوگا کہ تمام بنی نوع انسان اس گھر پر اکٹھے ہوں گے، یعنی رحمت للعالمین اور کافۃ للناس رسول ظاہر ہو چکا ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ اس کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تھی. گویا آپ کے پیدا ہونے پر اس گھر کے مقاصد کی تکمیل ہوئی. وہ توحید کا علمبردار، وہ خدا واحد کی پرستش کرنے والا آ گیا جس کی پرستش ہی خدا کو مقصود اور منظور تھی، اور
اس کی عبادت کے مقابل پر ساری کائنات کے عبادت کرنے والوں کی عبادت ہیش تھی. اس موقع پر جبکہ یہ عظیم الشان گھر آباد ہوا، کیا واقعات گزرے اس کا تاریخ انسانی کوئی ذکر نہیں کرتی. صرف ایک قرآن کریم ہے جس نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو بکہ کے پاس موجود ہے. البتہ قرآن کریم نے اس کی تعمیر نو کا کسی قدر تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. یہ فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو اللہ کے منشاء کے مطابق دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیا واقعات گزرے. وہ ایسے واقعات ہیں جن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے ان لوگوں کی خاطر جو خدا کا گھر بنانے کی نیت کرتے ہیں. ابراہیم کی پاک سنت پر عمل کیے بغیر اگر کوئی گھر بنایا جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اگر وہ روح اس میں نہیں ہے گھر بنانے میں جو ابراہیم کے پیش نظر تھی تو تب بھی اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑے بڑے شاندار گھر بناتے ہیں خدا کی خاطر لوگ، ارب روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر اس گھر سے اس کی کوئی بھی نسبت نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثر نو تعمیر کیا تھا. اور وہاں کسی بادشاہت کا روپیہ استعمال نہیں ہوا، کوئی بڑے بڑے انجینئر نہیں آئے، کوئی عظیم الشان معمار اکٹھے نہیں کیے گئے دنیا سے ماہرین فن، کوئی قومی مزدور نہیں بنائی گئی. اللہ تعالیٰ اتنا فرماتا ہے کہ جب وہ تعمیر نو ہوئی خانہ کعبہ کی تو باپ معمار تھا اور بیٹا مزدور، اور اتنی چھوٹی عمر کا بیٹا تھا کہ بمشکل ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تھا. تو اس وقت خدا کے اس نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کی، پتھر اکٹھے کیے، بنیادیں کھودیں جو دب گئی تھیں ریت کے تلے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم لے کر آئے ہیں حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو تو تلاش کرتے پھرتے تھے کہ وہ خدا کا پہلا گھر ہے کہاں. چنانچہ ریت کے اندر سے چھوٹی سی دیوار نکلی ہوئی دکھائی دی پرانے زمانے کے مین دن گھر میں سے. اس دیوار پر آپ نے بچے کو بٹھایا اور پھر تلاش شروع کی کس طرح اس گھر کی آباد نو دوبارہ تعمیر کرنی چاہیے، کیا نقشہ بنے گا. لیکن چونکہ حضرت اسماعیل کا اس میں شامل ہونا ضروری تھا اللہ کے نزدیک، اس لیے اس وقت تعمیر نو نہیں ہوئی ہے. اس وقت خدا نے ٹال دیا اس وقت کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم ان کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ. اور تعمیر کا کام جو لینا تھا وہ خواب میں دکھایا گیا کہ اس گھر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اس کو ٹال دیا. اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی، بلکہ ایک سے زائد حکمتیں تھیں. ایک تو یہی کہ جس کی نسل سے آپ کے جس بیٹے کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا اور جس نے بنو اسحاق سے ممتاز کر دینا تھا اس شاخ کو، وہ بیٹا بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس گھر کی تعمیر میں حصہ لے سکے. دوسرے ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے جہاں نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے چکا تھا کہ تم سے گھر بنوانا ہے میں نے، اور گھر بنوایا نہیں تھا ابھی. اس سے بڑی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں ہو سکتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے زیادہ تسلی نہیں دی جا سکتی تھی کہ جب تک تم آنا آؤ دوبارہ اور بار بار آپ آئے وہاں، اور جب تک اسماعیل اس قابل نہ ہو کہ تمہارے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے اس وقت تک ان کو کوئی فکر نہیں ہے. کیسا عظیم الشان وہ خدا تعالیٰ کا سلوک تھا پیار کا، اور ابراہیم کا توکل بھی کتنا عظیم الشان تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس حالت میں بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور پھر بیوی کا اپنا یہ حال تھا، ایسی ایمانی کیفیت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ چھوڑ کر جانے لگے تو اچانک رخصت ہوئے، ایک طرف کو رخ اختیار کر لیا اور بیوی اور وہیں تھی اور بچہ وہیں پڑا ہوا تھا. ایک مشکیزہ دے گئے پانی کا اور کچھ کھجوریں چھوڑ گئے. حضرت حاجرہ کو محسوس ہوا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہیں. انہوں نے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہیں دیا. پھر پیچھے دوڑیں بے قرار ہو کے، لیکن آپ کی آواز شدت غم سے بھرا گئی تھی، آنسو آ رہے تھے، ڈر تھا کہ میں بات کروں گا تو رو پڑوں گا، اور اس موقع پر پورا صبر کرنا چاہتے تھے. اس لیے آپ جواب نہیں دیتے تھے، نہ مڑ کے دیکھتے تھے. آخر حضرت حاجرہ نے ایک سوال صرف کیا. انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا خدا کی خاطر ایسا کر رہے ہیں؟
کیا اللہ کا حکم ہے؟ پھر میں راضی ہو جاؤں گی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس سوال میں بھی ایک بڑی عجیب بات تھی، عورت کی فطرت کا ایک خاص راز تھا اس سوال میں۔ حضرت ہاجرہ حضرت سائرہ کے اوپر سوکن کے طور پر آئی ہوئی تھی، اور آپ کو پتا تھا کہ حضرت سائرہ پسند نہیں کرتی ان کو، اور کئی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ چکی ہیں کہ نکالو اس کو گھر سے۔ یہ بے قراری تھی ان کے دل میں لگی ہوئی کہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرے خدا کی خاطر ایسا کر رہے ہیں یا سوگن کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی خاطر ہے تو ساری ٹھنڈ پڑ جائے گی، چاہے یہاں پیاس میں تڑپ تڑپ کے جان دوں، اور اگر میری سوگن کی خاطر ہے تو پھر تو آگ اور بھی بڑھے گی۔ بہرحال ایک آپ کو چھوڑنے کا دکھ، پھر اس حالات کا دکھ، اور اوپر سے یہ سکناپا کہ ایک بیوی کی خاطر دوسری بیوی کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا خدا کی خاطر، تو انہوں نے انگلی اوپر اٹھائی اور سر ہلایا، پھر یہ بڑے اطمینان سے تسلی سے واپس آ کے وہاں بیٹھ گئی۔ یہ ہے اس گھر کے پاس آباد کرنے کا آغاز، اور اس وقت کی جو دعائیں ہیں ان میں کسی شہر کا ذکر نہیں ملتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم جو دعا کرتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اللہ سے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے خدا اس جگہ کو بلدا آمنا بنا دے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی جھونپڑی بھی نہیں تھی کسی کی، کھلا صحرا، نہ کوئی درخت نہ کوئی سایہ، وہی ایک ماؤنٹ جس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ٹیلا بن گیا تھا ایک کھنڈر کے اوپر، بس یہی کوئی اونچائی تھی وہاں۔ اور دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں، کیونکہ عرض کرتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے خدا اس چٹیل جگہ کو تو شہر میں تبدیل فرما دے، ایسے شہر میں جو امن کی جگہ ہو۔ جب تعمیر نو کی ہے تو اس وقت وہ شہر بن چکا تھا۔ اس عرصے میں جب پھر دوبارہ آئے ہیں تو وہاں ایک قافلہ آباد ہو چکا تھا جرم قبیلے کا، اور کچھ اور لوگوں نے بھی گھر بنا لیے تھے۔ جب آ کے دیکھے تو نقشہ بدلا ہوا تھا، ایک بیوی اور بچے کی بجائے ایک پورا قبیلہ وہاں آباد ہو گیا تھا۔ وہاں جو دعا کی ہے وہاں یہ ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے خدا اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے جو یہاں آباد ہو چکا ہے۔ تو اس لمبے عرصے تک آپ کا رابطہ رہا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے دوڑنے پھرنے کے قابل ہوئے تو پھر دو واقعات یہاں گزرے ہیں۔ ایک خانہ کعبہ کی، خدا کے پہلے گھر کی تعمیر نو، جس میں دونوں باپ بیٹا نے حصہ لیا ہے، اور ایک حضرت اسماعیل کی قربانی۔ تو خدا کے گھر بنانے سے پہلے جو پس منظر ہے وہ سوچئے کتنا دردناک ہے اور کتنا عظیم الشان ہے، کتنے گہرے محبت اور عشق کے جذبات ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان چل رہے ہیں، اور پھر اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اور بظاہر یہ گھر اتنا معمولی ہے کہ دو باپ بیٹا نے مل کے چند پتھر رکھے ہیں، ٹیڑے اونچے سیدھے ٹیڑے جیسے بھی ان بیچاروں سے رکھے گئے، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ تعمیر کس طرح کیا کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ پیار کی نگاہیں جس گھر پر خدا کی پڑی ہیں وہ وہی گھر ہے۔ سب سے زیادہ عظیم الشان عبادت کرنے والے نے جس گھر کی خاطر پیدا کیا جائے، جس گھر کو آباد کرنا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، وہ اسی گھر سے وابستہ ہوئے۔ اور اس گھر میں وہ دعا کی گئی گھر کی بلندی کرتے وقت، اس کی تعمیر کرتے وقت، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیست کا مطالبہ کیا گیا حضرت ابراہیم کی طرف سے، اور جن الفاظ میں آپ نے دعا کی انہی الفاظ میں قبولیت کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرماتے ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی، ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے ہمارے رب ابث فیہم، ان لوگوں میں، یہ گھر جو میں نے آباد کیا ہے ان میں وہ نبی مبعوث فرما دے جس کی خوشخبریاں تو ہمیشہ سے دیتا چلا آیا ہے نبیوں کو، وہ مراد ہے۔ وہ نبی سے مراد وہ نبی جس کی خوشخبریاں اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو دیتا آ رہا تھا۔ فرمایا خدا اس گھر سے زیادہ اور کوئی گھر مستحق نہیں ہے جس کو میں اور میرا بیٹا بنا رہے ہیں، اور جو ایسی عظیم شان قربانیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ تو یہاں وہ نبی مبعوث فرما۔ چار دعائیں کی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ یہ چار صفات عطا کر اس نبی کو، یتلو علیہم آیات کا، وہ بنی نوع انسان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور کتاب کی تعلیم دے، یعنی شریعت عطا کرے، والحکمہ، اور اس شریعت کی حکمتیں بھی ساتھ بیان فرمائے. کوئی ایسا نبی نہ ہو جو کہے کہ مانو نہیں تو جاؤ جہنم میں، بلکہ وہ دلوں کو بھی قائل کرے، دماغ کو بھی قائل کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور حضرت ابراہیم نے سوچا کہ جب یہ تین چیزیں ہو جائیں گی تو تزکیہ نفس تو ایک لازمی حصہ ہے. جس قوم کو ایسا رسول ملے جو اللہ کی آیتیں پر تلاوت کرے، پھر ان کو تعلیم کتاب دے، پھر اس کی حکمتیں بتائے، اس کا تزکیہ تو ایک طبی بات ہے. خدا نے اس دعا کو انہی الفاظ میں قبول فرمایا، لیکن ایک فرق کے ساتھ. ترتیب بدل دی اس دعا کی، اور یہ بتایا کہ بندے کی سوچ اور ہوتی ہے، اور خالق اور علیم القدیر خدا کی سوچ اور ہوتی ہے، علیم و حکیم خدا کی سوچ اور ہوتی ہے. ایسا باریک فرق کر دیا ہے کہ اس سے دعا کی شان کو بڑھا دیا ہے. اس فرق کرنے کے نتیجے میں سورہ جمعہ میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ملتا ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. دیکھو ابراہیم کی دعا سنی گئی. وہی خدا ہے یہ جس نے ان لوگوں میں سے وہ رسول برپا کر دیا جس کے متعلق مانگا گیا تھا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ ان پر آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. ویزکیہم، یہاں تزکیہ جو سب سے آخر پر رکھا تھا حضرت ابراہیم نے، اس کو پہلے لے آیا اللہ تعالیٰ. پہلے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر تعلیم کتاب دیتا ہے، پھر ان کو حکمتیں بتاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو حیرت انگیز اصلاح فرمائی ہے صرف ترتیب بدلنے سے اللہ تعالیٰ نے، اور اسلام کی شان کی طرف بھی روشنی ڈال دی کہ کتنا عظیم الشان مذہب ہے جو اب ظاہر ہونے والا ہے. پہلے مذاہب کی انتہا ہوا کرتی تھی تزکیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دستور دیکھا تھا مذاہب کا، جو تاریخ ان کے سامنے کھلی تھی، وہ یہی جانتے تھے کہ انبیاء ہمیشہ پہلے تعلیم دیتے ہیں، حکمتیں سکھاتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیہ مقصود ہے، یہ آخری چیز ہے. خدا تعالیٰ نے بتایا کہ ایک اور مذہب آنے والا ہے اب دنیا میں. یہ ملتیوں کو اٹھائے گا اور بلند تر مقامات پر لے جائے گا. اس اسکول میں داخل ہونے کے لیے ڈگری زیادہ اونچی ہونی چاہیے. جس طرح ابتدائی کے اسکول میں پرائمری کے لیے اور قسم کی قابلیت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہائی اسکول کے لیے اور ضرورت ہوتی ہے، اور ڈگریوں کے لیے اور ضرورت ہوتی ہے. تو مذہب اسلام کا مقام بہت بلند کر دیا اس ترتیب نے. خدا نے فرمایا نہیں، اب تو تزکیہ والے لوگ ہی یہاں داخل ہو سکیں گے، وہی فائدہ اٹھائیں گے، گندے اور ناپاک لوگوں کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے تزکیہ کرو ہوگا، پھر تم اس لائق ہوگے کہ اسلام کی باتیں سمجھو. تزکیے کے بغیر نہ اس کی تعلیم سمجھ میں آنی ہے، نہ اس کی حکمتیں معلوم کر سکو گے. اور یہی وہ بین ہی مضمون ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کسی بندے کا کلام نہیں. اتنا گہرا، اتنا مضبوط ربط ہے آیات کے درمیان کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. فرمایا ذالک الکتاب، رسول کا تعارف تھا، کتاب کا تعارف سنیے. ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے. جس طرح فرمایا یہ وہی رسول ہے جس کی دعا کی گئی تھی. فرمایا یہ وہی کتاب ہے جس نے آنا تھا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، لیکن یہ وہ ہدایت نہیں ہے جو غیر متقی کو بھی مل سکے. تزکیہ والے لوگ اور متقی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. فرمایا اس کتاب سے استفادہ کے لیے تقوی شرط ہے، یعنی پہلے تزکیہ نفس ہو، پھر آگے بڑھائے گی یہ کتاب. اور جن کا دل پاک نہیں ہے، جو گندے لوگ ہیں، ان کو اس کتاب سے کچھ بھی نہیں ملنا. وہ یہ سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کا مقام وہ نہیں ہے، ان کی ڈگریاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اس عظیم الشان کالج میں داخل کیا جائے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتب ہے. اس کے علاوہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور طرح بھی ظاہر فرمائی. فرمایا یہ وہ رسول نہیں ہے جو یہ انتظار کرے گا کہ تعلیم دے تو پھر تمہارا تزکیہ کرے. اس میں عظیم الشان قوت قدسیہ ہے. ان پڑھوں میں سے آیا اور انہی میں سے آیا. ان پڑھوں میں پیدا ہوا اور ان میں سے ایک تھا. یہ اس یہاں سے بات شروع ہوئی ہے. اور فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم بھی دے گا، کتاب بھی سکھائے گا، مگر یہ تو لمبا عرصہ ہے. ان پڑھوں کو کہاں تک تعلیم دی جائے اور کہاں تک ان کے تزکیہ کا انتظار کیا جائے. فرمایا اتنا عظیم الشان رسول ہے، ایسی عظیم قوت قدسیہ ہے اس کی کہ اس کو ملنا، اس کو دیکھنا ہی پاک ہونے کے لیے کے مترادف ہے. اور پہلے پاک کرے گا، پھر پڑھائے گا.
دوسرے معنوں میں اس کتاب والے مضمون کو ایک اور رنگ میں پیش فرمایا کہ یہ ایسا رسول ہے جو کپڑوں کو دھوتا بھی خود ہے، کیونکہ اس میں رنگ ڈالنا ہے. جس طرح ایک اچھا رنگریز ایسے رنگ کے متعلق جو ہر کپڑا پکڑ نہیں سکتا، اس کے داغ پہلے صاف کرتا ہے، اس کو اچھی طرح تیار کرتا ہے اس رنگ کو قبول کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رنگ دینے آئے ہیں تمہیں، وہ ہر کپڑے پر چڑھ نہیں سکتے، لیکن اب تم مطالبہ کرو گے کہ ہم کیسے تیار ہوں. فرمایا نہیں، محمد مصطفیٰ سے تعلق رکھ لو، یہ خود تمہیں صاف کرے گا، خود تیار کرے گا، وہ دلوں کو پاکیزگی بخشے گا، جس کے بعد پھر اسلام کی تعلیم سمجھ آ سکتی ہے اور اس کی حکمت سمجھ آ سکتی ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے وہ شعر کہا جو آپ کے شدید ترین دشمن بھی سنتے تھے اور سر جھومتے تھے، اور بعد نے اپنی مساجد کے اوپر اس شعر کو لکھوایا. وہ یہ تھا کہ اگر خواہی دلیلی عاشق اشباش محمد ہست برہان محمد، کہ اے محمد مصطفیٰ کی صداقت کی دلیل ڈھونڈنے والے، کیا کبھی تو نے سورج کی صداقت کی بھی دلیل ڈھونڈی ہے؟ سورج تو اپنی صداقت کی دلیل آپ ہوا کرتا ہے. یہ تو ایسا سچائی اور پاکیزگی کا سورج چڑھ گیا ہے کہ پہلی مرتبہ دنیا میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ اپنی دلیل لے کر خود آیا ہے یہ حسن کامل. اس لیے تم اگر دلیل ڈھونڈتے ہو تو عاشق ہو جاؤ، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے. محبوب ظاہر ہو چکا ہے دنیا کا، محمد ہست برہان محمد، محمد کے سوا محمد کی دلیل ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ شاندار دلیل آپ کی صفات حسنہ ہے، آپ کی قوت قدسیہ ہے، اور وہ سب کو پاک کرتی ہے اور پھر ان الہی رنگ چڑھانے کے لیے تیار کرتی ہے. چنانچہ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس چھوٹے سے کھنڈر کے اوپر، جس کو بڑی مصیبت سے آپ نے تلاش کیا الہی نوشت ہدایت کے مطابق، ورنہ وہ کھنڈر بھی تلاش بھی نہیں ہونا تھا. کوئی آپ جغرافیہ دان نہیں تھے، کوئی کمپسیں آپ کے پاس نہیں تھیں، خواب دیکھی اور بیوی بچے کو لے کے چل پڑے اور سینکڑوں میل کا سفر اختیار کیا اس زمانے میں، اور پھر ایک جگہ اپنے اونٹ وغیرہ چھوڑے ساحل سمندر پر اور وہاں سے پھر پیدل نکلے ہیں اور واپس اس حال میں لوٹے کہ نہ بیوی ساتھ تھی نہ بچہ ساتھ تھا. ایک توکل تھا اللہ تعالیٰ پر اور یقین تھا کہ یہاں یہ وہ گھر ہے جو سب گھروں سے زیادہ شاندار بننے والا ہے. تو ظاہری تعمیر جو ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایسی ایسی حکومتیں ہیں جو گھر بنا رہی ہیں خدا کے کہ ہمارے 100 سالہ منصوبے پر جتنی رقم خرچ ہوتی ہے یا ہونی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ایک مسجد پر لگا دیتے ہیں. یعنی ہمارا تو 100 سالہ منصوبہ تھا 10 کروڑ کا، اور اس میں سے ابھی تک صرف نصف کے قریب رقم وصول ہوئی ہے. یعنی ساری جماعت کی کوششوں کا یہ حال ہے، غربت کا اور جیسی بھی اس کی حالت ہے. اور دوسری طرف یہاں اس ملک میں بھی ایسی ایسی مساجد عطیہ کے طور پر بنوائی گئی ہیں کہ جن کے اوپر 1 ارب روپے سے زیادہ لاگت اٹھ رہی ہے، اور بعض ڈیزائن ہو رہی ہیں کئی ارب روپے کی. تو جہاں تک ظاہری شان و شوکت کا تعلق ہے، ہم تو اس میدان کے کھلاڑی ہی نہیں ہیں، نہ ہمیں اس سے فرق پڑتا کوئی. جو کہتے ہیں دیکھو اس نے فلاں اتنی شاندار مسجد بنائی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شاندار بنائی ہوگی، لیکن ہمیں تو وہ شان چاہیے جس پر اللہ کے پیار کی نظر پڑے، جسے خدا کے انبیاء کا دستور العمل شاندار قرار دے. اور وہ شاندار عمارت تو اتنی غریبانہ عمارت تھی جو میں نے بتائی ہے. دوسری طرف ایک اور عمارت تھی، اگر یہ اول المسجد تھی تو وہ آخر المسجد کہلائی، اور وہ مسجد نبوی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد تعمیر فرمائی. اور اس مسجد کی شان بھی سن لیجئے کیا تھی. گھاس پھوس کی چھت تھی، فرش پر کوئی ٹائل نہیں تھے، کوئی پختہ اینٹیں نہیں تھیں، بارش ہوتی تھی تو چھت چمکتی تھی اور کیچڑ ہو جاتا تھا، اور اس کیچڑ میں لوگوں کے ماتھے اور ناک وغیرہ سارے لت پت ہو جاتے تھے جب وہ سجدہ کیا کرتے تھے. لیکن وہ مسجد جو شان رکھتی تھی خدا کی نظر میں، اس کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے کسی اور مسجد سے. تو اول اور آخر 2 مسجدیں ہمیں معلوم ہیں کہ جو ساری مساجد میں سب سے زیادہ شاندار تھی. اور میری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی مسجدیں بنائیں انہی مساجد کے نمونے پر بنائیں، اسی طرح دعاؤں کے ساتھ اور گریہ گزاری کے ساتھ بنائیں، اور بھول جائیں اس بات کو کہ ان کی ظاہری شان و شوکت کچھ دنیا کو پسند بھی آتی ہے کہ نہیں. ہاں یہ دعا کریں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی
کہ اے خدا ان میں پھر عبادت کرنے والے پیدا کرنا جو حق ادا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے درد کے ساتھ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا بتوں سے تو میں بہت بیزار ہوں، شرک نے دنیا میں آفت ڈھا رکھی ہے۔ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میرے بیٹے کو تو خدا محفوظ رکھنا، کسی قسم کا کوئی شرک ہم نہ کرنے والے ہیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے خدا بہت دنیا کو بتوں نے تباہ کیا ہے اور شرک نے ہلاک کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، بس اے خدا جو میری پیروی کرے گا وہ تو شرک سے پاک رہے گا، وہ میرا ہے، اور جو میری پیروی نہیں کرے گا اور اس کے سوا مسجدیں بنائے گا اور عبادت کے لیے تیرے گھر تعمیر کرے گا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ لیکن میں اس کے متعلق بھی اتنا عرض کرتا ہوں فإنک غفور الرحیم، تو ہے تو غفور الرحیم نا، ان کے لیے بھی بخشش کی سامان کرنا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہاں جا کر یہ دعا جو ہے یہ اپنے درد کے معراج کو پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں اے خدا اس گھر کی خاطر جو میں اور میرا بیٹا یہاں تعمیر کر رہے ہیں، اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو یہاں آباد کیا، جبکہ وادی غیر ذی زرع تھی، گھاس کا تیلا بھی نہیں اگتا تھا یہاں، ایسا بھی ابان علاقہ تھا۔ عند بیتک المحرم، میں نے ڈھونڈا وہ گھر کون سا ہے جو تیری خاطر بنایا گیا تھا اور وہاں میں نے اس کو آباد کیا۔ کیوں آباد کیا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے خدا اس لیے آباد کیا کہ تیری عبادت کی جائے۔ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، بس تو اب لوگوں کے دل بھی مائل کر دینا، یہ زمین تو کچھ نہیں اگاتی لیکن ساری زمینیں تیری ہیں جو اگاتی ہیں، تو اگر چاہے تو سب کے پھل دوڑتے ہوئے زمین کی طرف چلے آئیں، بس دنیا کی زمینیں جو پھل اگائیں گی، میری دعا یہ ہے کہ اس زمین کی طرف ان کا رخ پھیر دینا، اور یہاں رہنے والوں کو یہ شکوہ نہ رہے کہ ہمیں وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا گیا تھا۔ اور اے خدا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بہت بڑے دعوے میں نے کیے ہیں کہ تیری خاطر سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو مجھے نہیں معلوم اپنے دل کی اور تو جانتا ہے، اس لیے انسانی دعوے کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جتنے بڑے نیک نیتی کے اور عظیم الشان ارادوں کے دعوے کر رہا ہو، آخر پر حضرت ابراہیم نے جو عاجزانہ بات کی وہی بات جا کے تان ٹوٹتی ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے کہ ہم جسے چھپائے ہوئے ہیں اور جسے ظاہر کر رہے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس جماعت احمدیہ کو ان دو مساجد سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اول بیت اور آخر المساجد، ان سے سبق لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مساجد محض عبادت کی خاطر تعمیر کی گئی تھی۔ اگر ہم ساری دنیا میں مساجد آباد کرنے کا پروگرام بنا لیں، اگر خدا ہمیں توفیق دے کہ بر اعظم کا کیا سوال، ہر ملک، ہر شہر اور ہر بستی میں مساجد بنائیں، لیکن مساجد بنانے والوں کے دل تقویٰ سے خالی ہوں اور وہ خود خدا کے گھروں کا آباد کرنے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، اگر ان کے اندر وہ ابراہیمی صفت نہ ہو، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا رنگ نہ ہو، وہ خالص نیتیں نہ ہوں جو اللہ کے لیے خالص ہو جایا کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ ہوں جو زینتیں لے کر متقی خدا کے گھروں تک پہنچا کرتے ہیں، تو پھر ان گھروں کی تعمیر کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ سارے سفر بیکار ہیں، یہ سارے پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے ہر دفعہ جب جماعت احمدیہ کوئی مسجد بناتی ہے تو ایک نئے عزم کے ساتھ ہمیں عبادت پر قائم ہو جانا چاہیے۔ میں اس یقین کے ساتھ اس ملک سے رخصت ہوں کہ جماعت احمدیہ میں جو پہلے عبادت میں کمزور تھے اب وہ اور زیادہ وہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور جو پہلے عبادت کرتے تھے وہ پہلے سے بھی بڑھ کر عبادت کا حق ادا کرنے لگے ہیں۔ وہاں محسوس ہو مجھے کہ جماعت اپنی عبادت میں اس طرح ترقی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور پیار کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہیں۔ آپ کی عبادت ہی ہے جس نے اس پروگرام کو رونق بخشنی ہے، آپ کی عبادت ہی ہے جو اس پروگرام میں خلوص بڑھے گی، سچائی بڑھے گی، ورنہ دنیا جیسا کہ میں نے کہا ہے دنیا تو اس سے بہت بڑی بڑی مسجدیں بنا رہی ہے، اس کے مقابلے پر ہماری مسجد کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ عبادت پر قائم ہو جائیں، عبادت کا حق ادا کرنا سیکھ لیں، اپنی بیویوں اور بچوں کو نمازیں پڑھائیں اور سمجھ کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، پیار اور محبت پیدا کریں اللہ تعالیٰ کی۔ پھر دیکھیں کہ جس طرح اس
گھر کی طرف لوگوں کے دل مائل ہو گئے تھے، اسی طرح اس نئے گھر کی طرف بھی اہل آسٹریلیا کے دل مائل ہو جائیں گے. پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی اس گھر میں آنے سے. اور وہ ویرانہ یعنی آسٹریلیا جو روحانی لحاظ سے ویران پڑا ہوا ہے، جہاں بھی ہم خدا کی عبادت کی خاطر گھر بنانے والے ہیں، اس کی حضرت ابراہیم کے اس گھر کی سے ایک مثال ہے تو صحیح ملتی جلتی. وہ ظاہری طور پر بھی ویران جگہ تھی اور روحانی طور پر بھی، لیکن آسٹریلیا روحانی طور پر کلیتاً ویران ہے. اس لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی، ہمارے خلوص اور ہمارے عبادت کی سچی روح کو قبول فرمائے اور کثرت کے ساتھ دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے جو ہم وہاں بنانے لگے ہیں. اور یہ گھر ایک نہ رہے بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گھر پھر اس گھر کے نتیجے میں بنے اور ہر گھر خدا کی عبادت سے بھرتا چلا جائے. یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے، یہی ہماری جنت ہے، یہی وہ رضا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اس دنیا میں اپنے کامیاب ہو گئے اور ہماری زندگی بمقصد پوری ہوئی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج کے اس جمعہ کے لیے چونکہ بکثرت مسافر باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہیں واپس جانا ہوگا، اس لیے جمعے کے ساتھ ہم نماز عصر بھی جمع کریں گے. تو جمعے کے بعد نماز عصر کے لیے بھی صفحے بنا لیں. جمعے کی نماز کے آخری سجدے میں خصوصیت کے ساتھ آسٹریلیا مسجد اور مشن کی کامیابی کے لیے اور اسے تمام دنیا میں نور، تمام اس علاقے میں نور پھیلانے کے موجب بنانے کے لیے دعائیں کریں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.